امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، ہمارے قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ اب ڈاکوؤں نے ہم سے سارے پیسے چھین لیے۔ پھر میں نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا تو ایک ڈاکو نماز پڑھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی، ادھر ڈاکے ڈالتے ہو ادھر نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکہ ڈالنا میری مجبوری ہے، اور نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے میں بند نہیں کرتا، یہ ایک راستہ میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، یہ ایک راستہ میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، کسی بھی وقت اگر اللہ کی طرف جانا پڑے تو پھر میرے لیے جانا دشوار نہ ہو، یہ راستہ میرے لیے کھلا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے چند سالوں کے بعد حج کے دوران اسی ڈاکو کو دیکھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، بچوں کی طرف بلک بلک کے رو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس ڈاکو نے جو ایک راستہ اللہ کی طرف جانے والا وہ دروازہ کھلا چھوڑا تھا، اس دروازے سے اللہ نے اس کو اپنی طرف بلا لیا ہے اور اپنا مقرب بنا دیا۔ تو اتنا تو کم از کم بندہ اللہ سے لا تعلق نہ ہو۔ میں مانتا ہوں ہماری نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہے، زبان بے قابو ہو چکی ہے، دل و دماغ کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، کمانے میں ہم حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے، لیکن کم از کم اتنا تو کر لیا کریں کہ ہم حاضری دے دیا کریں۔ اسکول پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ جب بندہ حاضری دینا چھوڑ دیتا ہے تو اسکول سے خارجہ ہو جاتا ہے کہ نکل جا، بس اس کا داخلہ ہی ختم۔ مدرسوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ نہیں آتا، ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، 3 دن نہیں آیا، کہتے خارجہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کے نمائندے نے ظہر کے وقت بلایا نہیں، فجر کے وقت بلایا نہیں آیا، ظہر کے وقت بلایا نہیں آیا، عصر کے وقت بلایا، مغرب میں بلایا، عشاء میں بلایا نہیں آیا، تو خارجہ ہو گیا۔ خارجہ کا معنی یہ کہ اس کو اپنے غلاموں کے جماعت سے نکال دو، اپنے غلاموں کے، اپنے بندوں کی جماعت سے نکال دو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ تعالیٰ کی غلامی کا طوق ہی اس کے گلے سے اتر جاتا ہے، وہ اللہ کے دشمنوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ بیٹا حاضری لگایا کرو، سبق یاد ہو یا نہ ہو کم از کم حاضری لگنی چاہیے تاکہ مکمل خارجہ تو نہ ہو جائے، ورنہ اگر حاضری نہ لگے تو آخر ایک نہ ایک دن بندے کا خارجہ ہو جاتا ہے، بندہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو کئی لوگ تو نماز پڑھنے میں سست کرتے ہیں، خواتین خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کرے، اور کئی سارے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھتے تو ہیں لیکن جیسے اہتمام کرنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتے۔ نماز کا وقت ہو گیا بعد میں پڑھ لیں گے، جماعت سے پڑھی تو پھر بھی ٹھیک ہے، بغیر جماعت کی پڑھی تو پھر بھی ٹھیک ہے، خشوع خضوع ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے خشوع خضوع تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ گویا کہ ایک بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، جس طرح ایک ملازم ہوتا ہے اس نے ڈیوٹی پوری کرنی ہوتی ہے، ہم نے وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ یقیناً اس طرح بندے کا ذمہ تو فارغ ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے جو ثمرات ہیں، نماز کے جو اصل اثرات ہیں جو بندے کو حاصل ہوتے ہیں وہ ایسی نمازوں پہ حاصل نہیں ہوتے۔ ایک تو جماعت کا اہتمام کرے میرے بھائیوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، کہتے بس یہ کام مکمل کرتا ہوں پھر نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ وہ کام جب مکمل کرتا ہے جماعت نکل چکی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کام مکمل ہو گیا لیکن اللہ اس کے بدلے کوئی اور کام نکال دیتا ہے، پھر وہ مکمل کرتا ہے تو کوئی اور کام، اس کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، اللہ برکت ہی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ اور جو بندہ عزم کر لے کہ نہیں سب سے پہلے نماز، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عرب لوگ، خاص طور پہ سعودی عرب کے لوگوں کو تو ہم نے دیکھا کہ بیچارے اللہ سے دور یا دنیا داری میں یا جو بھی ہیں، لیکن ان کے اندر یہ خوبی میں نے دیکھی ہے، ڈرائیوروں کو دیکھا ہے، جب سفر کر رہے ہوتے ہیں جو ہی نماز کا ٹائم داخل ہوتا ہے کہتے ہیں الصلاۃ اولا، سب سے پہلے نماز، بس نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی اور کام نہیں ہے، نماز۔ اسی طریقے سے جماعت کا وقت ہو گیا، دکان بند، کام کاروبار بند، کام آدھا ہوا ہے آدھا نہیں ہوا تو بند، خواتین نے آدھی روٹی پکائی ہے آدھی نہیں پکائی، نماز آگے متاثر ہو رہی ہے، کھانا بند، سب کچھ بند، سب سے پہلے نماز، کیونکہ ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں۔ پھر خاتون کہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی بندی ہوں، پھر اپنے خاوند کی بیوی ہوں، پھر ساس کی بہو ہوں، پھر اپنے بچوں کی ماں ہوں، لیکن میرا اور میرے اللہ کا تعلق سب سے پہلے ہے۔ اسی طریقے سے بندہ بھی یہ کہہ دے کہ میں اپنے بچوں کا باپ تو ہوں، کمانا میرا فرض تو ہے، لیکن سب سے پہلے تو میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کے جو میرے اوپر فرائض ہیں وہ سب سے پہلے میں نے ادا کرنے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں، با جماعت پڑھا کریں،
बाजमात पढ़ा करें और इंतज़ार में हों। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि क़ियामत के दिन जो 7 बंदों को अर्श के नीचे साया मिलेगा, उनमें से एक बंदा वो भी होगा वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, उसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ हो। क्या माना कि वो हर वक्त मस्जिद में ना बैठा हुआ हो, वो अगर अपने काम कारोबार के लिए चला गया, दुकान पे बैठा हुआ है, अपने ज़ाती दफ्तर में बैठा हुआ है, लेकिन वो बार बार घड़ी की तरफ देखता है कि नमाज का वक्त किस वक्त होगा, नमाज में आधा घंटा बाकी है, नमाज में 15 मिनट बाकी है, गोया कि उसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला क़ियामत के दिन अर्श के नीचे साया अता फरमाएंगे। तो नमाज का एहतमाम करें, बाजमात पढ़ा करें, वक़्त पे पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।